مفتی صاحب کیا پالتو بلی خرید و فروخت کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، اس کی خرید و فروخت جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ مفتی صاحب اگر کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہو، سامنے گزرنے والے کے ہاتھ میں چادر ہو، چادر لٹکا کر گزرنا جائز ہے؟ دیکھیں اگر کوئی جلدی نہیں ہے پھر تو انتظار کریں۔ ہمارے یہاں بعض اوقات مسجد میں نماز ہوتی ہے، لوگ ایسے بھاگتے ہیں جیسے پتہ نہیں زنجیر ہاتھ میں پڑی ہوئی تھی، ٹانگوں پیروں میں پڑی ہوئی تھی، کھلی بھاگ رہے ہیں۔ یا تو یہ مسجد میں بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے، کوئی حبس ہو رہی ہے، آپ کو کوئی ایمرجنسی، تو وہ تو ظاہر ہے اس کی تو کوئی بات نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو تھوڑا انتظار کر لینا چاہیے۔ آپ اگر کسی نمازی کے آگے سے گزریں گے اس کی نماز متاثر ہوگی، پھر اس کے جو گناہ ہے حدیث میں بہت شدید وعید ہے اس پر، تو حتی الامکان انتظار کریں۔ یہ جو گردن پھلانگ کے جا رہے ہوتے ہیں، کندھے پھلانگ کے جا رہے ہوتے ہیں، یہ شریعت میں منع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو کوئی شخص مسجد میں داخل ہوئے اور کندھے پھلانگتے آگے آنا چاہ رہے تھے، جیسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ کسی کا بیان ہوتا ہے تو لوگ کندھے پھلانگ کے جا رہے ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران ان کو فرمایا کہ تم بیٹھ جاؤ، لوگوں کو تکلیف دے رہے ہو، یعنی اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ تو اول تو انتظار کرنا چاہیے، کتنا انتظار ہوگا، 30 سیکنڈ کا، 1 منٹ کا، 1.5 منٹ کا انتظار ہوگا مسجد میں، تو ثواب ہی ملے گا۔ اور پھر اس نیت سے بیٹھیں کہ بھئی نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ نہ ہو، تو ظاہر ہے دوسرا ثواب بھی ہے اس میں، دوسری نیکی ہے۔ بہرحال چادر اگر آپ کے پاس ہے، رومال آپ کے پاس ہے، وہ آپ آگے رکھ کے گزر جاتے ہیں مجبوری میں، تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نمازی کے آگے سے بغیر کسی آڑ کے گزر گئے، مطلب گناہ آپ کو نہیں ہوگا، لیکن جیسے میں نے بتایا کہ اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ اچھا، اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال آگے بھی آیا تھا، میں اس کو یہیں ایڈ کر دیتا ہوں کہ مفتی صاحب نماز پڑھتے ہوئے آڑ کے لیے آگے تکیہ یا کوئی برتن وغیرہ رکھ لیں تو کافی ہوگا؟ دیکھیں اس کے بارے میں جو اصول ہے نا فقہا نے ذکر کیا ہے حدیث کی روشنی میں، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سترہ ہوتا تھا، جو آڑ ہوتی تھی نماز کے لیے، وہ کجاوے کے پچھلے حصے کی طرح کے برابر ہوتا تھا۔ اس کو ناپ کر یا اس کا جو ایک معیار متعین کیا گیا ہے وہ یہ کہ جو سترہ وہ کم از کم 1 انگلی کی موٹائی کے برابر ہو، اور 1 شری گز 1 ہاتھ کے برابر ہوتا ہے، اس کو ذراع کہتے ہیں، 1 شری گز، یعنی اس کی لمبائی 1 شری گز ہو اور اس کی جو موٹائی ہے وہ کم از کم 1 انگلی کے برابر ہو۔ تو اس طرح کی کوئی بھی چیز آپ آگے، تکیہ ہو، کوئی بھی لکڑی ہو، کوئی بھی چیز آپ آگے آڑ کے طور پہ کھڑی کر دیتے ہیں جس کی اتنی لمبائی اور اتنی موٹائی ہو، تو بس وہ سترے کے طور پہ کافی ہے، اس کے آگے سے گزرنا پھر جائز ہے۔ مفتی صاحب نماز کے مسائل کی کتاب لاہور سے نہیں مل رہی، کیا آن لائن منگوائی جا سکتی ہے؟ جی کتاب آپ کو آن لائن ہی ملے گی، ہماری جو نماز کورس والی کتاب ہے، میں نے شاید پہلے بھی بتایا تھا، گفتگو پبلیکیشنز اسلام آباد، آپ فیس بک پہ جا کے لکھ لیں، یوٹیوب پہ لکھ لیں، آپ کو ان کے نمبر بھی مل جائیں گے۔ میں کوشش کروں گا اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی ان کا لنک ڈال دوں۔ تو گفتگو پبلیکیشنز اسلام آباد سے ہی چھپی ہے، اور آن لائن آپ بہت آسانی سے منگوا سکتے ہیں، ان کے پیج پہ چلے جائیں، وہاں ان کے رابطہ نمبر بھی موجود ہیں، آپ میسنجر پہ رابطہ کر لیں تب بھی آپ کی بات ہو جائے گی۔ جناب مفتی صاحب السلام علیکم، ہم نے کسی شخص سے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک امیر ہونا چاہیے، اگر درست ہے تو اگر کسی دور میں 2 امیر ہو جائیں تو آپ کا اس بارے میں کیا فرمان؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے ہاں بہت زیادہ لوگوں میں کنفیوژن پائی جاتی ہے۔ دیکھیں حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر ایک آدمی خلیفہ مقرر ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کوئی دوسرا آدمی خلافت کا دعویٰ کرے کہ میں خلیفہ ہوں، تو آپ نے فرمایا جو دوسرا ہے اس کو قتل کر دو، یعنی ایک امیر پر سارے لوگ راضی ہو گئے، دوسرا اگر دعویٰ کرتا ہے کہ اب میں حکمران ہوں تو اس کو قتل کر دو۔ مقصد یہ کہ شریعت میں اس چیز کی اجازت نہیں کہ انارکی پھیلائی جائے، فساد فی الارض کیا جائے، لوگوں میں انتشار پیدا کیا جائے، لیکن اس کو تھوڑا بہت اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ امیر کا مطلب کیا ہوتا ہے، پھر کون سا ایسا امیر ہے جس کے بارے میں شریعت کا یہ حکم نافذ ہوتا ہے۔ پہلی بات کہ دنیا میں مسلمانوں کا ایک ہی امیر ہونا چاہیے، یہ اگر ہو تو اچھی بات ہے، بہت آئیڈیل سچویشن ہے، لیکن شریعہ کے نقطہ نظر سے ایسا ہونا ضروری نہیں ہے۔ شریعہ کے نقطہ نظر سے یہ بات ٹھیک ہے کہ ایک ہی وقت میں مسلمانوں کی مختلف حکومتیں ہوں، یعنی ایک ملک میں مسلم حکمران کوئی اور ہو، دوسرے ملک میں مسلم حکمران کوئی اور ہو، تیسرے ملک میں مسلم حکمران کوئی اور ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ اس کی مثالیں ہمیں صحابہ کے دور سے لے کر آج تک کے دور میں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان ہے، سعودی عرب ہے، مصر ہے، وغیرہ وغیرہ، افغانستان ہے، اب یہ سارے مسلم ملک ہیں،
ان مسلم ممالک میں حکمران الگ الگ ہیں. اب ظاہر ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کی بات افغانستان میں تو نہیں چلتی، افغانستان کے وزیر اعظم کی بات سعودی عرب میں تو نہیں چلتی. سارے مسلمان ہیں، ان کا امیر ہے. اب ایک ہوتا ہے دائرہ کار، جیسے قاضی ہوتا ہے، جج ہوتا ہے، چیف جسٹس ہے مثال کے طور پر. چیف جسٹس کا جو دائرہ کار ہے وہ پاکستان ہے نا، پاکستان کا چیف جسٹس ہے، وہ افغانستان کے فیصلے تو نہیں کر سکتا، سعودیہ کے فیصلے تو نہیں کر سکتا. اسی طرح جو حکمران ہوتا ہے اس کا بھی دائرہ کار ہوتا ہے. پھر امیر کا لفظ ہمارے یہاں مختلف اصطلاحات میں استعمال ہوتا ہے. تبلیغی جماعت کے امیر کو بھی امیر کہا جاتا ہے، کوئی کسی سیاسی جماعت کا سربراہ ہے اس جماعت کے سربراہ کو بھی امیر کہا جاتا ہے، اور جناب کوئی خاص کوئی گروپ کسی نے بنایا ہوا ہے اس گروپ کے بڑے کو بھی امیر کہا جاتا ہے، حکمران کو بھی امیر کہا جاتا ہے، کسی تنظیم کے بڑے کو بھی امیر کہا جاتا ہے. اب ہمارے ہاں ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے کہ کسی آدمی نے، کسی شخص نے ایک تنظیم بنائی، دینی تنظیم بنائی، اب اس تنظیم کا ایک امیر مقرر کر دیا گیا، تو اس کے جو فالوورز تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ بھئی اب پوری دنیا میں مسلمانوں کا امیر یہ شخص ہے، اور جو دوسری امارت کا دعویٰ کرے گا اس کو قتل کر دیں، یا جناب وہ شریعت کی خلاف ورزی کر رہا ہے. تو اچھے طریقے سے یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام میں احادیث میں جو امیر کی بات کی گئی اس سے یہ امیر مراد نہیں ہے. ہاں مثال کے طور پر اب پاکستان ہے، مثال کے طور پر اب یہاں پر ایک حکومتی سسٹم ہے، ایک نظام ہے، افغانستان ہے، سعودی عرب ہے، جو بھی مسلم ممالک ہیں، اب وہاں پر ایک حکومتی سسٹم چل رہا ہے. اب بزور بازو کوئی وہاں پہ بغاوت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں یہ حکمران نہیں میں حکمران بنوں گا، یہ امیر نہیں میں امیر بنوں گا، تو شریعت پھر اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. شریعت یہ کہتی ہے کہ بھائی جو امیر ہے، جو حکمران ہے، آپ اس کی بات مانیں. تو اس سینس میں یہ بات کرنا کہ مسلمانوں کا ایک ہی امیر ہوگا اور پوری دنیا میں، اگر کسی سیاسی جماعت کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ تبلیغی جماعت کی بات کر رہے ہیں، آپ کسی گروپ کی بات کر رہے ہیں، آپ کسی تنظیم کی بات کر رہے ہیں، آپ تو یہ ایک نہیں، ہزار نہیں، 10,000 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں، 10 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی ٹینشن کی بات نہیں. پوری دنیا میں مسلمانوں کا ایک امیر، مسلمان اس پر متفق ہو جائیں، سبحان اللہ، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں. اور اگر ہر ملک کا الگ الگ امیر ہے، الگ الگ حکمران ہے، تو پھر ظاہر ہے ہر ملک کا الگ الگ حکمران ہوگا. یہ کہنا کہ پھر چونکہ پورے مسلمان دنیا کا ایک ہی حکمران ہونا چاہیے اور یہاں الگ الگ حکمران ہیں، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے. تو یہ ہرگز شریعت کے خلاف نہیں ہے. ہمارے ہاں اس بہت سارے جو شریعہ اسکالرز ہیں، نام نہاد سو کالڈ شریعہ اسکالر، جو خود سے اسکالرز بن گئے ہیں، کسی سے انہوں نے پڑھا وڑھا نہیں ہے، وہ اس طرح کی چیزوں کو بنیاد بنا کر ریاست کے خلاف، اسٹیٹ کے خلاف، ملک کے خلاف مسلمانوں کو اکسارے ہوتے ہیں کہ آپ بغاوت کر دیں، آپ یہ کر دیں، آپ وہ کر دیں، اس کا سوائے نقصان کے اور کچھ فائدہ نہیں ہوتا. اس طرح کے لوگوں کی باتیں سننا، اس میں آنا اور اس کو جناب یہ سمجھنا کہ ہم کوئی بہت بڑا کارنامہ کر رہے ہیں، ہم اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. تو اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے کوشش کا بھی ایک طریقہ ہے. شریعت نے وہ طریقہ بتایا جو ہم بار بار ڈسکس کرتے رہتے ہیں. اس طریقے کو اڈاپٹ کریں، اس کو اختیار کریں، جو ایک قانونی، آئینی، دینی، اخلاقی طریقہ ہے اس کے مطابق کرنا چاہیے.